وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. حضرات، آج کا یہ تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جو کہ محترم جناب قاری خالد محمود صاحب اور ان کے رفقا کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ امام ابن قیم اپنی محنت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور آپ نے ابھی سنا کہ ہماری جماعت کے خطیب محترم مولانا عبداللہ صاحب تشریف فرمائے، اور دوسرے مہمان بھی تشریف لا رہے ہیں. میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے مولانا زبیر صاحب، مولانا احسان صاحب کے خیالات سنے. آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا لوگوں کو درس دیتے ہیں، اور اسی کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں، دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، ان سب پیغمبروں کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے بتا دیں کہ اللہ کے حکموں کی پاسداری اور پابندی کرنا مشکل بھی نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے. وہ معاشرے میں ایک انسان تھے، اور انسانیت میں وہ با کمال تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی مکمل طور پر فرما برداری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول ہم اسی لیے بھیجتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اتباع اور فرما برداری کی جائے. انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم انسان ہیں اور اللہ کے حکموں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور ان کی زندگیوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے تمام احکامات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انسان کی طاقت کے مطابق ہیں اور انسان کی فطرت کے مطابق ہیں. اللہ کے احکامات جتنے ہیں وہ انسان کی طاقت سے باہر نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے. قرآن مجید نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
جتنی انسان میں طاقت ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات مشقت اور محنت کرنی پڑتی، مشقت اٹھانا، محنت کرنا، اور بعض اوقات تکلیف دہ عمل کا ہونا یہ الگ چیز ہے۔ سخت سردی ہے عبادت کے لیے آنا، سخت گرمی ہے عبادت کے لیے آنا، لیکن جہاں پر کوئی مشکل بڑھ جاتی ہے تو یہ اللہ کے پیغمبر اللہ سے رابطہ کر کے اس مشکل کو آسانی میں تبدیل کروا لیتے۔ یہ ان کی رحمت ہے، یہ ان انبیاء کی شفقت تھی امتوں پر۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک مثال دے کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور آج کی اس کانفرنس اور پروگرام کا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات وہ عمل کرنے میں آسان ہیں، انسان کی طاقت کے مطابق ہیں اور انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ ہر مجلس میں، ہر جگہ پر اسلام کی خوبیوں کو ذکر کیا کرو اور خود بھی پڑھا کرو کہ اسلام کتنا آسان دین اور مذہب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر بارگاہ خداوندی میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی۔ کتنی نمازیں؟ کتنی؟ یہ کوئی پٹھانوں والا چکر نہیں تھا، پٹھانوں والا چکر نہیں تھا یہ کہ مانگ لو بھائی 50,000 اور بعد میں کتنے دے دینا، 5,000 میں 500 میں دے جانا۔ یہ پٹھانوں والا چکر نہیں ہے، اور نہ یہ سیاسی بیان ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سیاسی بیان بھی نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دو بڑی بڑی اور جی کتنی 50 کروڑ نوکریاں کیا تھی، کتنی تھی؟ 50 لاکھ 1 کروڑ نوکریاں۔ تو اب وہ کیا بن رہا ہے؟ یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ 50 نمازوں والا فیصلہ یہ قطعاً ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ مذاق کرنے والے ہیں نہ حقیقت کے خلاف کہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر 50 نمازیں اس امت کے لیے رکھی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے ہر فرد میں اتنی طاقت، اتنی صلاحیت اور اتنی پاور ہے کہ وہ ایک دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں پڑھ سکتا تھا۔ اس کی اتنی طاقت ہے۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں مشورہ دیا کہ حضرت میں نے اپنی امت کا تجربہ کیا ہے، انسان بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ بوجھ ہے، تو آپ دیکھیے، کوشش کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کم کر دیا اور 50 کے بدلے کتنی رہ گئی؟ 5۔ لیکن آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ نے جو نمازیں عملاً پڑھ کے دکھائیں، ذرا اس پر آپ توجہ کریں۔ 5 نمازیں تھیں، ہر نماز سے پہلے اور بعد میں سنتیں جاری کر دی، ایسے ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھی، اور اس کے علاوہ آپ نے سورج نکلتے نماز اشراق پڑھ دی، تھوڑا سا سورج اوپر ہوا آپ نے نماز چاشت پڑھی، پھر آپ نے زوال سے پہلے صلاۃ اوابین پڑھی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کبھی ایسا ہوتا کہ جنازہ بھی پڑھ لیا اور کئی جنازے پڑھ لیے،
اور ایسا بھی ہوا کہ اگر بارش کی ضرورت پیدا ہوئی تو صلاۃ استسقاء بھی پڑھ لی، اگر ضرورت پیش آئی تو چاند گرہن کی نماز کسوف بھی پڑھ لی۔ تو آپ ان نمازوں کو شمار کریں کہ ظہر سے پہلے بھی، ظہر کے بعد بھی، عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے اور بعد میں بھی، عشاء کے بعد بھی، وتر بھی، تہجد بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، اور اوابین بھی، اور نماز جنازہ بھی، نماز استسقاء، نماز کسوف بھی، یہ 20 سے کوئی زیادہ بنتی ہیں سب ملا کر۔ نبی اکرم کے عمل نے یہ بتایا کہ 5 نہیں، ہر انسان 50 نمازیں بھی دن رات میں پڑھ سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز اللہ اس کی شکل کوئی اور بنا دیتے، اس کی صورت کوئی اور بنا دیتے، اس کا طریقہ کوئی اور وضع کر دیتے، لیکن نبی اکرم نے اپنے عمل سے یہ بتا کے دنیا کو یہ باور کرایا اور اللہ تعالیٰ کو اعتماد دلایا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے احکامات انسان کی فطرت اور اس کی طاقت کے عین مطابق ہیں۔ انسان ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اندر اتنی طاقت نہ ہو اور اللہ نے 50 نمازوں کا وزن اس کے اوپر ڈال دیا ہو، اس کے اندر اتنی طاقت تھی۔ اور انبیاء نے یہ بتایا کہ رسول اکرم کی سیرت نے یہ بتایا کہ اگر کوئی تاجر ہے تو وہ دنیا میں جتنے بھی حالات خراب ہوں، جتنا بھی انسان کے اندر یہ لالچ آ جائے، جتنی بھی حرام زدگی معاشرے میں پائی جائے اور جتنے بھی حرام کام معاشرے میں ہو، اگر کوئی تاجر اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایسے گئے گزرے معاشرے میں بھی کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختیجہ کا سامان فروخت کر کے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ تاجر اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنا چاہے تو شریعت کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو اور انسانی فطرت کے خلاف ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پڑھا کریں۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اس لیے یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں، یہ افراد ایسے معاشروں میں اس طرح کے پروگرام منعقد کر کے لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، فطرت کے مطابق ہے، اپنے دین کی طرف پلٹ آئیے اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف آ جائیے۔ یقیناً ایسے حضرات کی یہ کوشش کاوش قابل قدر ہے، لائق تحسین ہے۔ اللہ ایسے نوجوانوں کی زندگیوں میں برکت دے، ایسے پروگراموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مجلسوں سے، ان پروگراموں سے اپنے دامن میں کوئی چیز لے کے جایا کرو، اپنے عمل کا حصہ بنایا کرو تاکہ پیسہ خرچ کرنے والے کو اس کا اجر ملے اور اسے فائدہ ہو کہ آپ یہاں سے جائیں تو آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، نہ کہ ایسی تبدیلی آئے جو پاکستان میں آئی ہے، بلکہ ایسی تبدیلی آئے جس سے ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ایسی تبدیلی آئے جس سے ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔